ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مفتی فضل سبحان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جلوہ فروز ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اس محفل کو پرنور کریں۔ جناب مفتی فضل سبحان صاحب۔ للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، وقال في مقام آخر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ اللہ اللہ موت نے کس کو مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا چلوں کہ شیرشاہ یوتھ کونسل کے نوجوان جو فرنٹ لائن پر ہیں،
اور ان کی پشت پر جو ہمارے بزرگ ہیں، معززین علاقہ ہیں، سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی اور عسکری شخصیات ہیں، جس منظم انداز سے ویل آرگنائزڈ پروگرام انہوں نے ترتیب دیا، ایک گلدستہ سجایا، مہمانان کی آمد سے لے کر تلاوت، حمد و نعت، کمپٹیشن اور اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دینے والے ہمارے کیمرہ مین، ہر ہی آدمی وہ مبارکباد کے مستحق اور قابل ہے۔ میں آپ سب کی نظر یہ شعر کرتا چلوں، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر مختلف زاویوں سے بات ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک اور قیامت تک خطیب خطاب کرتا رہے، مقرر تقریر کرتا رہے، مصنف تصنیف کرتا رہے، مورخ تاریخ لکھتا رہے، مبلغ تبلیغ کرتا رہے، دانشور تجزیے اور تبصرے کرتا رہے۔ ان کے تجزیے، تبصرے، تقاریر، تحاریر، بیانات، خطابات، عنوانات، القابات تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آمنہ کے لال کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ لیکن سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت طریقے کو کہتے ہیں، سیرت حالت کو کہتے ہیں، سیرت عادت کو کہتے ہیں، سیرت وہ مسلک، وہ راستہ جس پر چلا جائے اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ سیر الابل سے نکلا ہے۔ سیر الابل اونٹوں کی چال کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، تو جو اگلا اونٹ ہوتا اس کو راستے کا، منزل کا، ڈائریکشن کا پتہ ہوتا تھا، تو وہ جہاں پر قدم رکھتا، اب صحرا میں نرم مٹی پر اگر اونٹ بھاری بھرکم ہیوی ویٹ قدم رکھے گا تو چھاپ سی بن جائے گی، تو جہاں وہ قدم رکھتا پچھلا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا، پھر اس سے پچھلا اونٹ بھی اسی نشان قدم کو فالو کرتا۔ ایسی ایکویلنسی ہوتی، ایسی پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی کہ 100 اونٹ گزرتے لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے۔ جس طرح پچھلے اونٹ نے اگلے اونٹ کو فالو کیا، اس کے نشان قدم پر قدم رکھا، وہ منزل تک پہنچ گیا۔ امتی بھی آمنہ کے لال کے نقشے قدم پر قدم رکھے گا، اتباع کرے گا، فالو کرے گا، وہ بھی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے گا۔ نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ سفینے پر بات آئی۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، بحری جہاز کو کہتے ہیں، شپ کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی پہلی دفعہ بحری جہاز میں سوار ہوا تو رات کا وقت تھا، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، سونامی آ گیا، بھونچال آ گیا، موجوں میں طغیانی آ گئی،
लहरों में तलातुम आ गया, बिजली भी चमकने लगी, जहाज भी डगमगाने लगा, लोग कुछ परेशान भी हुए। लेकिन ये जो नौवारिद था, जो फर्स्ट टाइम सफर कर रहा था, वो इन हालात का आदी नहीं था, यूज्ड टू नहीं था, तो ये ज्यादा ही घबरा गया और ये कैप्टन के रूम में गया कि मैं कैप्टन को वार्न करूं, इन्फॉर्म करूं, उससे कोई आइडिया लूं। जब वहां जाके देखा तो जो जहाज का कैप्टन है वो सोफे पर आराम और इत्मीनान से बैठा, वो अखबार बीनी में मसरूफ है। उसके चेहरे पर कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई घबराहट, किसी किस्म का खौफ नहीं है। इसने हैरान होकर कहा, आप अजीब आदमी हैं, जहाज डूबने लगा है, आंधी है, तूफान है, तुग़यानी है, तलातुम है, भंवर है, गरज चमक है, किश्ती डगमगा रही है, डूबने का खतरा है, जिंदगियां दांव पर लगी हुई है, आप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सबसे ज्यादा इसके जिम्मेदार हैं और आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, लगता है पहली बार आप जहाज में सफर कर रहे हैं, हमारी तो उम्र गुजर गई। इसी तरह अंधेरा होता है, तूफान होता है, आंधी होती है, तुग़यानी होती है, तलातुम होता है, इस्तिराब होता है, बिजली की गरज चमक होती है, भंवर होता है, लेकिन हमारे जहाज का रुख बिल्कुल ठीक है, कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है, बाउलर बिल्कुल ठीक है, इंजन बिल्कुल ठीक है, चलाने वाला गाइड बिल्कुल ठीक है और उसकी जो हमें सजेशन है वो बिल्कुल ठीक है। हम आसानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्तों, जिस तरह वो मुतमईन था, जिस उम्मती का रुख ठीक हो, उसको मंजिल का पता हो, आमना के लाल का दामन उसने थामा हुआ हो, सहाबा के नक्शे कदम पर वो चल रहा हो, हालात जैसे भी हो वो घबराएगा नहीं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसी को कहा मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो ज़ेर कदम आज भी आलम का खजीना, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। तो हम सीरत को समझें, और जैसे मैंने अर्ज किया कि उसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन मैं जिस पहलू पर आज बात करूंगा जो नौजवानों से रेलेवेंट टॉपिक है, जिससे मुआशरे में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, पॉजिटिव चेंज बाय पॉजिटिव बिहेवियर, इट शुड बी योर मोटिव। आपका एजेंडा, आपका मोटिव, आपका स्लोगन, आपका नारा, आपका ओपिनियन, आपका पर्पस, आपका मिशन, आपका टारगेट, आपका एम ऑफ लाइफ, आपका चार्टर ऑफ डिमांड, आपका दस्तूर और मंशूर, ये एक जुमला होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज बाय पॉजिटिव बिहेवियर। आप मुआशरे में मुस्बित तब्दीली के ख्वाह हैं, आप मुआशरे में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, उसके लिए अपने रवैये अच्छे कर ले, मुआशरा अच्छा हो जाएगा। लोग इनकलाब ये समझते हैं, रेवोल्यूशन ये समझते हैं कि जी झगड़ा होगा, जंग होगी, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म होगा और मिलिया मेट किया जाएगा, जमीन बोस किया जाएगा, इमारतें मुनहदिम होगी, तब इनकलाब आएगा। नहीं नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब लाने वाले आमना के लाल हैं, और वो भी उस जमाने में साइंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं थी, बड़े बड़े कॉलेजेस
نہیں تھے، بڑے بڑے اس طرح کے مدرسے نہیں تھے، فلاحی تنظیمیں، سوشل نیٹ ورکنگ نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا میرے دوستوں، اور مختصر عرصے میں کیا، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں قتل و غارت گری نہیں ہوئی تھی، چند سو لوگ جن کے دلوں پر مہر لگی تھی انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا گیا تھا، لیکن آپ کے اخلاق کی تلوار ایسے چلی، آپ کے اخلاق کا جادو ایسے چلا کہ ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہو گئی۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ نے جب 100 اہم ترین شخصیات پر کتاب لکھی تو پہلا نمبر اس نے آمنہ کے لال کو دیا تھا کہ ایسا پوزیٹیو چینج، ایسا پوزیٹیو انقلاب، بغیر جھگڑوں کے انقلاب یہ دنیا میں کوئی اور نہیں لا سکا۔ فرانس میں انقلاب آیا، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ جانیں نچھاور اور فنا کر گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں بہت سے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے، اپنے مال سے، خاندان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ معمولی جنگیں ہوتی ہیں لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ آمنہ کے لال کا انقلاب تھا، وہ اخلاق کی وجہ سے تھا۔ کس کی وجہ سے تھا؟ ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا، ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا۔ ایک جملہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء بھی ہیں، دیندار طبقہ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، یہ جو اعتراض کرتا ہے نا مخالف، آبجیکشن، تنقید، تو کچھ لوگ تو وہ اچھی نیت سے اعتراض کرتے کہ ہم سمجھ جائیں، ہر آدمی بری نیت سے نہیں کرتا ہے، تو ہم اس اعتراض کرنے والے کو گھور گھور کر نہ دیکھیں کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے، اس نے ایسی بات کیوں کی۔ آمنہ کے لال سے سوالات پوچھے گئے، صحابہ کو جوش آتا تھا، آپ کہتے تھے کول ڈاؤن، کوئی بات نہیں، آپ اس کو سمجھاتے تھے، آپ اس کو بریف کرتے تھے، آپ اس کو کنونس کرتے تھے، آپ اس کی کاؤنسلنگ کرتے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یا فوراً تلواریں نکل آتی تھی، تا خبر ہے سنگا اکڑا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک آدمی نے تعصب کی اینک نہیں پہنی ہوئی، کچھ لوگوں نے تعصب کا چشمہ پہنا ہوتا ہے۔ بھائی ایک بچہ پیدا ہوا، آپ سن رہے ہیں نا، میں آج آپ کو دوسرے انداز سے سمجھا رہا ہوں۔ ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی ڈاکٹرز نے اس کو سرخ لینس لگا دی، ریڈ کلر کا، لیکن بچہ جب بڑا ہوا اس کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کو ریڈ لینس، سرخ اینک لگائی گئی آنکھوں میں۔ اب اس کو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ بولے ریڈ نظر آئے گی، لال نظر آئے گی۔ آپ اس کو بولیں گے بھائی یہ ہری ہے، وہ کہے گا لال ہے۔ چشمہ تو دور کی بات ہے، اس کو تو پیدائشی لینس لگا دیا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ آپ سے جھگڑا کرے گا۔ تو کچھ لوگوں کی پیدائشی تعصب کی نظر ہوتی، ان کا کام ہی تنقید ہے، ان کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن عام طور پر اگر کوئی سوال کرتا ہے ہم فوراً جذبات میں نہیں آئے۔ تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا۔ کچھ جنگجو قسم کے لوگ، کچھ گوریلا فائٹرز آقا کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو دوسرے ساتھی نے جواب دیا، بھائی اگر اسلام تلوار سے پھیلا، تم کہہ رہے ہو کہ چند جنگجو اور فائٹر قسم کے لوگ آقا کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے، تو یہ بتاؤ کہ ان جنگجو لوگوں کو نبی کا گرویدہ کس نے بنایا؟
ان کو کس تلوار نے نبی کے گرد جمع کیا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترشرو ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، تو کبھی بھی یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے پروانوں کی طرح۔ نعرہ تکبیر! تو آپ نے فرمایا، اس عالم نے جواب دیا کہ ان جنگجو لوگوں کو کس نے جمع کیا؟ پھر دوسرا سوال کیا کہ اگر تمہاری بات مان لے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو تلوار خود چلتی ہے یا چلانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہا جی ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا ان ہاتھوں کو قائل کرنے کے لیے کیا چیز کام آتی ہے؟ کہا جب دل میں بات آ جائے، کہا دل میں بات اتارنے کے لیے زبان اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جاتے ہوئے دعا مانگی۔ بھائی یہ جو اچھا بیان ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، مواد کے ساتھ بات کرنا ہے، یہ مطلوب ہے، یہ مستحسن ہے، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ چلے جاتے فرعون کے پاس، لیکن پہلے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی گرا اور لکنت کو دور کر، یفقہوا قولی، کہ یہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی، میرے بھائی ہارون کو وزیر بنائیے، نبی بنائیے، کیوں؟ ہوا افصح منی لسانا، وہ بولتا اچھا ہے، پریزنٹیشن اچھی ہے، has a delicate touch in his speech، وہ ڈیلیور اچھا کرتا ہے، وہ سمجھا سکتا ہے، وہ کاؤنسلنگ کر سکتا ہے، اس کی کنونسنگ پاور اچھی ہے، ایبیلٹی اچھی ہے، تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور زبان کے ساتھ جب دل جڑ جائے، دل کا کنیکشن جڑ جائے تو پھر اس میں تاثیر آتی ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے اچھے اخلاق آقا کو دیے گئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کہتے ہیں کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے بھی بدلے میں تھپڑ مارا، اس نے ایک مارا آپ نے بھی ایک مارا، اس نے آرام سے مارا آپ نے بھی آرام سے مارا، یہ بھی اخلاق ہے۔ بعض لوگ تو کوئی ایک مارے ہم 10 مارتے، ہم کہتے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں۔ اور اخلاق کریمانہ اس سے اعلیٰ درجہ، کسی نے تھپڑ مارا آپ نے بدلے میں ایک بھی نہیں مارا، معاف کر دیا۔ اور اخلاق عظیمہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ، کسی نے تھپڑ مارا آپ نے بدلے میں تھپڑ بھی نہیں مارا، آپ نے اس کو معاف بھی کیا اور پھر آپ نے اس کے ساتھ احسان بھی کیا، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ سبلائم کیریکٹر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے۔ تو اخلاق عظیمہ کیسے اخلاق؟ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ جو بدلہ دینے والا ہوتا ہے یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی کرنے والا کہ صل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، واعفو عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟
بہت سی مثالیں آپ نے سنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی سب سے پہلے دینے والی عورت تھی، رفیقہ حیات تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. جب غار حرا میں پہلی وحی آئی، اور پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا. اگر آپ نے تعلیم کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے علم کو سمجھنا ہے، یہ ایک مثال آپ سمجھ لیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. ایک گیپ تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، مظلوم کو ظلم کی چکی میں پیسا جانے لگا. 570 سال کے بعد پہلی وحی آئی. نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، حج کی نہیں، عمرے کی نہیں، تبلیغ کی نہیں، جہاد کی نہیں، صدقہ خیرات کی نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی نہیں، تہجد کی نہیں، ذکر کی نہیں، تسبیح کی نہیں، خانقاہ کی نہیں. جو پہلی وحی 570 سال کے بعد معاشرے میں چینج کے لیے، پوزیٹیو چینج کے لیے آئی، وہ اقرا پڑھنے پڑھانے کا حکم تھا. آپ علم کی، تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا. اور پھر جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، تھوڑا سا بشری تقاضے کی بنا پر گھبراہٹ تھی، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ آپ کو اکیلا لاوارث نہیں چھوڑے گا، پریشان نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ عبادت زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ نوافل زیادہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ آپ غار حرا میں خلوت نشینی زیادہ کرتے ہیں. نہیں، جو انہوں نے وجہ بتائی، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، تقری الضیف، آپ تو مہمانوں کا اکرام اور خاطر مدارت کرتے ہیں، تکسب یا تکسب المعدوم، آپ کما کر لوگوں کو دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا، آپ جو تعلیم کے لیے بڑے ہیں، آپ جو سیاسی، سماجی، فلاحی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر نکلے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے آقا کے اندر بھی یہ صفات، اور سب سے زیادہ امت کو جس کی تلقین کی گئی وہ انہی کی. ایک مثال، حوازن ایک قبیلہ ہے اور اسلام کے خلاف پیش ہے. ان کا جو کمانڈر ہے مالک بن عوف، وہ جب جنگ کے لیے نکلا تو اپنی عورتوں کو اور بچوں کو اور ساز و سامان کو لے کے نکلا. کسی نے کہا آپ کی یہ پالیسی ٹھیک نہیں، بچے ضائع ہو جائیں گے، عورتیں جو ہے وہ مر جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. تو اس نے کہا نہیں، مسلمان بڑے جنگجو قسم کے فائٹر لوگ ہیں، ہمارے لوگ گھبرا جائیں گے، لیکن جب عورتیں ان کے ساتھ ہوگی، عورتوں کا پیچھے غم نہیں ہوگا، بچوں کی پیچھے ٹینشن نہیں ہوگی، مال مویشیوں کی فکر نہیں ہوگی. یہ چیزیں آدمی کو بخیل بناتی ہے. حدیث میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور قرآن میں ہے، اور حدیث میں ہے کہ یہ جو تمہاری اولادیں تمہیں بخیل بناتی ہیں، تمہیں بزدل بناتی ہیں. تو اس نے کہا جب یہ ساتھ ہوں گے گھبرائیں گے نہیں. سب کو لے کر نکلے اور بڑی سخت جنگ کی، لیکن شکست ہو گئی، لوگ قتل ہو گئے، عورتیں باندیاں بن گئی. یہ مالک بن عوف بھاگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن کو، اتنے بڑے کمانڈر ان چیف کو، اتنے بڑے سپہ سالار کو، اتنے بڑے اسلام کے خلاف صف اول میں نظر آنے والے آدمی کو دعوت دی، پیغام بھجوایا، تو مسلمان ہو جا، گلے لگانے کے لیے ہم تمہیں تیار ہیں. اور آفر دی کہ اگر یہ واپس آ جائے رددت علیہ آلہ ومالہ وآتیتہ مئۃ من الإبل، اگر یہ واپس آ جائے ہم اس کو اس کے گھر والے، اس کا مال اور 100 اونٹ بھی انعام میں دے دیں گے، لیکن یہ اسلام کی چادر اور آغوش میں آ جائے.
تو میرے محترم دوستو، یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ آپ کا کردار تھا۔ بنو اشجع کے ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور غریب صحابی ہیں اور دیہاتی ہیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ جب شہر میں آتے ہیں تو گاؤں کی سبزیاں وہ آقا کے لیے لے آتے ہیں، اور جب یہاں سے جانے لگتے ہیں تو آقا شہر سے کچھ ضرورت کی چیزیں انہیں تحفے میں دے دیتے ہیں۔ ایک تو لینے دینے کا کانسیپٹ بڑھایا جائے، گیو اینڈ ٹیک ہو، تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ حَاضِرَةٍ بَادِيَةٍ اور لِكُلِّ بَادِيَةٍ حَاضِرَةٍ۔ ہر شہر کے لیے گاؤں ہوتا ہے، ہر گاؤں کے لیے شہر ہوتا ہے۔ وَبَادِيَةُ آلِ محمد ظاہر بن حرام، آل محمد کے لیے گاؤں اور گاؤں کی چیزیں لانے والا ظاہر ہے۔ ایسا غریب صحابی ہے، بازار میں کھڑا ہوا ہے، بولی لگا رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، اچانک آقا آئے اور بھرے بازار میں اپنے سٹیٹس سے بہت نیچے، آقا کے مقام تک تو ساری کائنات نہیں پہنچ سکتی، لیکن سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے، مساوات بتانے کے لیے آپ نے اس غریب صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، جیسے دوست کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور آپ نے آواز لگائی اس کو 1 درہم میں 2 درہم میں کون خریدے گا؟ اس نے شروع میں تو مزاحمت کی، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن آقا کی رس گھولتی ہوئی، شیرینی والی، حلاوت والی، مٹھاس بھری میٹھی آواز جب کانوں میں پڑی کہ یہ تو آقا ہے، یہ ہاتھ بھی آقا کے اس لمس کو، اس نرمی کو محسوس کیا، اس نے اپنی پشت کو نبی کے سینے سے ٹچ کیا، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ کہنے لگا اس معمولی غلام کو کون خریدے گا؟ آمنہ کے لال نے کہا تھا دنیا والوں کی نظر میں تو معمولی ہو سکتا ہے، لست عند اللہ بکاسد، اللہ کی نظر میں تو معمولی نہیں۔ میرے دوستو، یہ اخلاق ہی تو ہے، یہ کردار ہی تو ہے جس نے سب کو گرویدہ بنا لیا۔ ہر صحابی کو نبی سے محبت تھی یا نہیں؟ لیکن پسند اپنی اپنی، ذوق الگ الگ۔ صدیق اکبر کا ذوق کیا تھا کہ ہر وقت چہرہ انور کو تکتا رہا، النظر الیک، یہی ذوق تھا نا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کی رات میں سرخ جوڑے میں ملبوس سیاہ زلفوں والے آمنہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ تیسرا صحابی فرماتا ہے 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات دنیا کو منور کر رہا ہے، میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی ہے، دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی ہے۔ فرمایا آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیا، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ بھائی چاند پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مزمحل ہوتا ہے، پھر مندمل ہوتا ہے، روشنی کبھی کم ہوتی ہے، کبھی ماند پڑ جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ چاند تو دنیا کے وجود میں آنے کا سبب بنا۔ اس کی چمک میں، اس کی دمک میں، اس کی چاندنی میں، اس کی تابانی میں، اس کی فراوانی میں وہ اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی زندگی میں آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ مبارک ہوگی۔ ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا عقیدہ یہ کہ میرے آقا جس دن آئے صرف وہ دن مبارک نہیں ہوا
بلکہ میرے آقا جس گھڑی میں پیدا ہوئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ میرا نبی مکے میں آیا، مکہ مبارک، مدینے میں آیا، مدینہ مبارک، مکہ مکرمہ بنا، مدینہ منورہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، حضرت عمر فاروق بنا، عثمان ذوالنورین بنا، علی شیر خدا بنا، خالد بن ولید سیف اللہ بنا، ابو عبیدہ امین حاضر الامہ بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی بنا۔ میرے نبی کی وجہ سے پوری کائنات کو برکت ملی، صدیوں کو برکت ملی۔ ہم اس دن بھی خوشی منائیں گے کہ آقا دنیا میں آئے، ہر دن نبی کی سنت پر، سیرت پر عمل کر کے دنیا کو بتائیں گے۔ نبی کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگانا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کی محبت ہر مسلمان کے دل میں۔ اب میری بات سن، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی محبت ہر آدمی، ہر مسلمان کے دل میں، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی وہ نمازی ہو، تبلیغی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، پولیٹیشن ہو، یہاں تک کہ چوک پر آپ جائیں، کوئی موالی قسم کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے نا، کوئی وہاں پر نبی کو نعوذ باللہ گالی دے کر تو اپنا حال دیکھے، چھوڑیں گے اس کو؟ سب سے زیادہ وہ ماریں گے۔ ہم لوگ شاید اتنا نہ مار سکے، وہ بولیں گے ہمارے نبی کو گالی دی، کیما کیما کر دیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگایا جائے، ہر آدمی لگائے۔ اختر شیرازی ایک شاعر تھا، تو پیتا پلاتا بھی بہت تھا۔ تو ایک دفعہ دوستوں نے اس کو شراب زیادہ پلا دی، کچھ بدبخت قسم کے دوست تھے، اور انہوں نے کہا آج اس سے کوئی گستاخی کروانی ہے۔ کہا اس شاعر کو گالی دو، وہ نشے میں تھا، دے دی۔ اپنے باپ کو گالی دو، نشے میں تھا، دے دی۔ اس صاحب کو گالی دو، فرض کرے کوئی پولیس کے افسر ہے، وہ نشے میں تھا، دے دی۔ صحیح آدمی تو گالی نہیں دے گا، دے گا۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا پٹھانوں والا۔ ایک کمزوری ہر قوم میں ہوتی ہے کہ یہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں، عورتوں کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں بیوی کو بہت مار کے بے عزت کر کے کہتے ہیں یارا بزان پوا نشوا بزان۔ وہ جاؤ کسی دن کسی پہلوان کو تھپڑ مارو نا اور بولو یارا بزان پوا نشوا، کسی ایسے چھوک کو جو ہے نا گالی دو، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے گھر کے سامنے کوئی گاڑی غلط پارک کرے، لیکن آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں کی سرپرستی کرنی ہے۔ ہم ایسے اسینے چلاتے ہیں، بھائی کس کی گاڑی ہے، پنچر کرو اس کو، کس نے کھڑی کی؟ لیکن اگر اچانک کوئی آ کر کان میں کہے ڈی ایس پی صاحب کی گاڑی ہے، ہم بریگیڈیئر صاحب کی گاڑی ہے، غصہ ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا غصہ کہاں گیا۔ بہرحال وہ بات بھول نہ جاؤں، کیا کہہ رہا تھا میں؟ اختر شیرازی تو نشے میں تو سب کو گالیاں دے رہا تھا۔ کچھ بدبختوں نے آمنہ کا نام لے کر کہا ان کو گالی دو، اس نے شراب کی بوتل ان کے سر پر دے ماری۔ کہا بدبختوں جتنا بھی نشہ چڑھ جائے عشق مصطفیٰ کا نشہ نہیں اتر سکتا۔ عشق مصطفیٰ کا نشہ یہ نعرہ لگا سکتے ہو، لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے، زندگی تو قبول کرو۔ غلامی
رسول میں امامہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں کرتا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نمازیں بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں روزے بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حج عمرے بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں تبلیغ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جہاد بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ذکر بھی قبول ہے، غلامی رسول میں خانقاہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مسجد قبول ہے، غلامی رسول میں مدرسے قبول ہے، غلامی رسول میں علماء بھی قبول ہے، غلامی رسول میں طلباء بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سیرت کے پروگرام بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سیرت پر چلنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں رشوت کو ٹھکرانا بھی قبول ہے، سود پہ لعنت بھیجنا بھی قبول ہے، فحاشی کو ختم کرنا بھی قبول ہے، بدنظری سے بچنا بھی قبول ہے، غیبت سے بچنا بھی قبول ہے، میوزک سے بچنا بھی قبول ہے، حسد کینے بغض کو اندر سے نکالنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں صحابہ کی محبت کا دم بھرنا بھی قبول ہے، صحابہ اور اکابرین اولیاء کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنا بھی قبول ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں تب عشق کا پتہ چلے گا۔ عشق کو دیکھنا ہے، صحابہ کے عشق کو دیکھو، اللہ نے ان کے عشق کو ایڈنٹیفائی کیا، ایکسپٹ کیا، مہر لگائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا، بات بنے گی، بات بنے گی۔ انصار سے آقا نے پوچھا جنگ پہ جانا ہے، ابھی آ چکے ہیں، کچھ شہادتیں ہیں، کچھ زخمی ہیں، کچھ جو ہیں مالی پریشانیاں ہیں، پھر سے نبی کی ناموس پہ لڑنا ہے۔ انصار کے سردار کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، سامنے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، تنہائی میں لڑیں گے، انفرادی طور پہ لڑیں گے، اجتماعی طور پہ لڑیں گے، بدر میں لڑیں گے، احد میں لڑیں گے، خندق میں پتھر باندھیں گے، حنین میں لڑیں گے، تبوک میں لڑیں گے، ہم دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنیں گے، آگ میں کودنا پڑا کود جائیں گے، سمندر میں گھوڑوں کو ڈالنا پڑا ڈال دیں گے، اولادوں کو قربان کرنا پڑا کر دیں گے، جائیدادوں کو چھوڑنا پڑا کر دیں گے، سینے کو ڈھال بنا کر تیر کھانے پڑے کھائیں گے، دانت توڑوانے پڑے توڑوا دیں گے، بیویاں ناراض ہوتی ہیں چلی جائے، تعلقات خراب ہوتے ہیں ہو جائے، ویٹو عالمی اقوام متحدہ ساری دنیا ٹکر میں آ جائے، آپ کی محبت میں ٹھوکر مار دیں گے، رد کر دیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ عقبہ بن عامر نے بحر ظلمات میں، بحر اٹلانٹک میں، اٹلانٹک اوشن میں جا کر اپنے گھوڑے کے پاؤں اس دریا میں ڈال کر کہا تھا مجھے پتا ہے اس کے پار کوئی خشکی نہیں، کوئی آبادی نہیں، صحرا نہیں، ریگستان نہیں، کوئی دنیا کا رہنے والا انسان نہیں، لیکن اگر مجھے پتا چل جائے اس سمندر کے پار بھی اللہ کی توحید کو چیلنج کرنے والا، نبی کی ناموس پہ انگلی اٹھانے والا، صحابہ کی تقدیس پہ کیچڑ اچھالنے والا، قرآن کی حقانیت پہ بھونکنے والا، امہات المومنین کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والا موجود ہے، میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں گھوڑے کے پاؤں بحر اٹلانٹک میں ڈال کر کہتا ہوں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تب تو اقبال نے جوش میں آ کر کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ ہم نبی کی محبت کا دم بھرے۔ میرا یہ نظریہ ہے، ہر عالم کی اپنی سوچ ہے،
اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا وہ نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق بنتا ہے، ہو سکتا ہے وہ محبت کا وہ اثر دکھائے جو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن اگر وہ زندگی میں بھی آقا کی تصویر بن جائے۔ نوجوانوں ایک بات عرض کر رہا ہوں لیکن دل سے، آج کے نوجوان کو یہاں کھڑا کرو، میں دوسرے پیراڈائم سے بات کر رہا ہوں، پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے، زاویہ نگاہ الگ ہوتا ہے، وے آف تھنکنگ الگ ہوتا ہے۔ پیراڈائم پر ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں تاکہ لوگ دل پہ نہ لیں۔ ایک آدمی وہ لاہور جاتا ہے اور اتوار کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، وہ صبح سویرے کہیں جانے کے لیے میٹرو کے اسٹیشن پہ جاتا ہے، ٹرین آتی ہے، اسٹیشن پہ رش ہوگا، اتوار کا دن ہے، رش ہوگا، دکانیں بند ہوگی، ٹریفک کم ہوگی، لوگ کم ہوں گے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ٹرین میں وہ بیٹھ گیا، ایک بابا جی کتاب پڑھ رہے ہیں کونے میں، دوسری ایک لڑکی وہ جو ہے نا وہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک نوجوان نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، پن ڈراپ سائلنس کا پیسفل انوائرمنٹ والا ماحول ہے، یہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا، چلڈ، کولنگ بھی زیادہ ہے، رش جو کم ہے، یہ جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ دوسرے دن منڈے ہے، پیر کا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، دوسرا آدمی پیر کو نکلا، ٹریفک زیادہ، رش زیادہ، اسٹیشن پہ دھکم پھیل، اور گاڑی میں جب گیا ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، زیادہ لوگوں اور ان کے انٹرنل ہیٹ اپ کی وجہ سے کولنگ بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے، وہ بڑا مشکل سے اپنی منزل تک پہنچا۔ تیسرے دن یہ دونوں کسی ایک محفل میں جمع ہو گئے، کسی نے بات چھیڑ دی، میٹرو ٹرین کیسی ہے، کیسا ماحول ہے، پہلے نے کہا یار ایسی کولنگ ہوتی ہے کہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے، کوئی رش نہیں ہوتی، سب لائنوں میں ہوتے، پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا جھوٹ بول رہے ہو یار، لاہور میں رش بھی زیادہ ہوتی ہے، میٹرو اسٹیشن پہ دھکم پیل بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کولنگ بھی صحیح نہیں ہوتی، اور بیٹھنے کی جگہ بھی صحیح نہیں ملتی۔ دونوں لڑنے لگ گئے، اب ان میں جھوٹا کون ہے؟ جی دونوں ہی سچ کے، لیکن پیراڈائم الگ ہے، زاویہ نگاہ الگ ہے۔ تو ہم جو مثالیں دیتے ہیں اس کو آپ ہمارے زاویے سے دیکھیں۔ آج کے ایک نوجوان کو یہاں لا کے کھڑا کرے، آج کے نوجوان کو جو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہیئر اسٹائل وہی والا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بد نظری کرتا ہے، ڈرامے فلمیں دیکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک یہودی کو، لڑکے کو کھڑا کر دے، آپ پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، کوئی ظاہری گیٹ اپ دیکھ کر بتا سکتا ہے ان میں مسلمان کون ہے؟ ہاں، اگر آپ لوگوں کے پاس وہ بصیرت اور وہ فراست ایمانی ہے، وہ کشف ہے، وہ الگ بات ہے۔ باقی پتہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی بھی ملک کا، مسلمان ہو، 3 پیس میں ہو، داڑھی بھی نہیں ہو، اور وہ کسی یہودی ملک کے پریزیڈنٹ سے ہاتھ ملا رہا ہو اور کوئی ان دونوں کو نہیں جانتا ہو، ظاہری تصویر میں پتہ، ایک لڑکی کو کھڑا کر دو، کافرہ لڑکی کے ساتھ ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرے ایک جیسے، گیٹ اپ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، بد نظری، غیبت، میوزک، ڈرامے، فلمیں، سود، رشوت، سب چل رہا ہے۔ اقبال یہی تو کہتا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کہ شرما یہود، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس میں
پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ میرے محترم دوستو، ہم ایسا بنے کہ دور سے نظر آ رہا ہو وہ محمدی آ رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ صدیق اکبر امامہ داڑھی، ایسی مشابہت، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوشش کریں گے اس کی؟ میرے خیال میں اتنی باتیں بھی بہت ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں کی سرپرستی کرنی ہے۔ اب نوجوان یعنی معاشرے میں جب بھی چینج آیا نا، ایفیکٹیو رول کس نے پلے کیا؟ بولو بھائی، اور آہستہ بولو کہیں میں سن نہ لوں۔ کس نے ادا کیا؟ نوجوانوں نے کیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اس وقت عمر کتنی تھی؟ آپ سچ بتائیں، نبی میں تو طاقت ہوتی ہے، لیکن اتنے بتوں کو توڑنے کے لیے، کلہاڑی اٹھانے اور چلانے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بھائی ہمارے پولیس میں، فوج میں بھی عمر کی لیمٹ ہے، جب وہ اپنی انرجی ریزسٹنس پاور کم ہو جائے ریٹائر۔ بندوق چلانا اس کے لیے پاور، تو وہ جوان تھے، انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک جوان کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور اگلا ڈھیر ہو گیا۔ کتنا پاورفل مکہ تھا، وہ نبوت کا بھی تھا لیکن وہ جوانی کا مکہ تھا۔ اصحاب کہف پوزیٹیو چینج بائی پوزیٹیو بیہیویئر کے لیے وہ الگ ہوئے، غار میں گئے، وہ جوان تھے۔ انہم فتیۃ، انہم، وہ جوان تھے۔ تحریک ریشمی رومال اٹھاؤ، جنگ آزادی کی تحریکیں اٹھاؤ، انگریز کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرنا اٹھاؤ، غازی علم دین شہید کی قربانی اٹھاؤ، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی وہ سٹرگل دکھاؤ، شاعر مشرق اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے ڈاکٹر علامہ اقبال کی قربانیوں کو اٹھاؤ، اور ہمارے اکابر اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور یہ جو شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جن حضرات نے ان تحریکوں میں صف اول کا کردار ادا کیا، انہوں نے اپنی جوانیوں کو بام عروج تک پہنچایا تھا۔ اور ہمارے اکابر نے لکھا ہے ان تمام تحریکوں میں مدارس کے طلباء کے ساتھ بلکہ ان سے بھی زیادہ مؤثر رول اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے ادا کیا تھا۔ تو ہم ان کی سرپرستی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو آپ نے آج عزم کرنا ہے کہ ان نوجوانوں کی ٹیم کو، میرا تو یقین مانے دل دعا دے رہا ہے، جو ان کی مختصر سی کارگزاری سنی اور پھر علماء سے اور اکابر سے مشاورت ہے اور ان سے تعلق ہے اور نسبت ہے اور وابستگی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے، تو یہ اپریسیشن کے قابل ہے۔ اور ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر اس ویلیویبل کاز کے لیے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے آگے بھی اس طرح کی کوششیں کرنی ہیں اور اس طرح کی تحریک میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ ہماری جو انتظامیہ ہے، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح اس پروگرام کو سجانے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ ایسے چو صاحب غالباً بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو، ان کے جتنے سپاہی ہیں، سبھی کو ہم دل سے دعا دیتے ہیں کہ دین کے کاموں کے لیے اس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا، ان نوجوانوں کی سرپرستی کرنا۔ پھر مفتی سمیع اللہ صاحب، ہمارے بھائی عظیم اللہ صاحب، مولانا حمید صاحب، یہ جتنے بھی ہیں ان سبھی کا، اور یہ جتنے ہمارے سماجی فلاحی ورکر ہیں، ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محنتوں سے ایک منظم، ایک ویل آرگنائزڈ پروگرام ہوا۔ ہم نے آقا کی سیرت کو بیان بھی کرنا ہے لیکن اپنانا بھی ہے، بیان بھی کرنا ہے لیکن اپنانا بھی ہے۔
کچھ ساتھیوں کی خواہش تھی کہ وہ نبی کی سیرت بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں. ہمارے اکابر نے نبی کی شان کو بیان کیا. النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا: میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب، عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا. میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے. نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا. آواز آئی: بدلا ہوا ترنگ گلوں کا تیرے بغیر. ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا. گویا ہوئے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں. رہے سلامت پلانے والا نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا. آواز آئی: دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا. یوں گویا ہوئے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے گریا یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا. وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا. گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا. یوں گویا ہوئے لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی. ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پروسپیرٹی، امینٹی، سٹیٹس ملا. سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو، نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت کو، ذکر کو، تبلیغ کو، تہجد کو، انداز کو، اخلاق کو، عادات کو، اتوار کو، تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو، کلچر کو، اوڑھنے کو، بچھوڑنے کو، معاشرت کو، معیشت کو، صورت کو، سیرت کو، بول کو، چال کو، ان کی جنت کو، ان کے جنت کے مقامات کو، سب کو جمع کر دو. وہ سارے جس گلدستے میں جمع ہوئے، وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی وہ آمنہ کا لال ہے. میرے دوستو، اس نبی نے وفاؤں میں حد کر دی، ہم نے بے وفائی کی انتہا کی. وہ میدان محشر میں بھی امت کو نہیں بھولا. میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا. انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء پر لرزہ طاری ہوگا. انسانیت بے لباس ہوگی، گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی. ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی کی آواز ہوگی. اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی. اربوں خربوں میں نفسی نفسی کی صداؤں میں ایک امتی کی آواز لگانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے. ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز برآئی ہوئی ہے، بدن پر کب کبھی تاری ہے. وہ محمد مصطفیٰ ہوگا. کون سا امتی؟ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا،
رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، اس سنت کو گندی نالی میں بہانے والا، اس سنت سے نفرت کرنے والا، اس سنت سے نفرت کرنے والا، بدنظری کرنے والا، غیبت کرنے والا، میوزک سننے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، عیب چھپا کر مال بیچنے والا، خیانت کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، کرپشن کرنے والا، مخبریاں کرنے والا، یہ گناہگار آمنہ کلال یوں نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، یوں نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی کو دیکھا، نہ شعب ابی طالب میں ان مشقتوں کو دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ سمیہ کا دولت ہونا دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ صدیق اکبر کا لہو لہان ہونا دیکھا، نہ احد میں نبی کا چاند سے حسین چہرہ زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین داد شہید ہونا دیکھا، نہ ابن مسعود کا بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنا کر مار کھانا دیکھا، نہ طائف میں اور نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ جنت البقیع میں نبی کا رونا تڑپنا مچلنا دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وہ یوں نہیں کہے گا، وہ کہے گا اللہ جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا میں جنت میں نہیں جاتا، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے پر یاد ہے ایک گنبد خضرا والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔